بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کے اسلامیت کی ٹیچر اسلامیت کی 7ویں جماعت کی کتاب سے آج ہمارا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کون سا خطبہ فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن کے علاوہ بنو ثقیف بھی بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ لات، منات اور عزا کے بت خانے مسمار کیے جا چکے تھے۔ لات، منات، عزا یہ تینوں ان کے بڑے بتوں کے نام تھے۔ ان کے جو بت خانے تھے، یعنی جہاں پہ یہ لوگ مشرکین عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، ان لات، منات، عزا کی، تو وہ بھی جو بت خانے تھے مسمار یعنی ختم کروا دیے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے عرب قبائل نے اپنا آبائی مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، وہ اب بھی بت پرستی پر قائم تھے۔ جن قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان میں کچھ لوگ اپنے لباس میں عادتاً چھوٹے چھوٹے بت چھپائے رکھتے تھے، کیونکہ ابھی ان کی اسلامی تعلیمات کی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی اور پرانی عادتیں بعض لوگوں میں رفتہ رفتہ چھوٹتی ہیں۔ مکہ جو ہے اسلامی ریاست کا حصہ تھا، لیکن اس کے باوجود مشرکین اپنے قدیم طریقے سے حج کیا کرتے تھے، یعنی اپنے پرانے طریقے سے ہی حج کیا کرتے تھے، اور دور جاہلیت کی بدعتوں کا سلسلہ جاری تھا، جنہیں حج کے موقع پر روکنا اور حاجیوں کے اسلامی طریقوں کے مطابق تربیت کرنا ضروری تھا۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں 300 حاجیوں کا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، یعنی اس کی قافلے کی ذمہ داری حضرت ابوبکر کو سونپی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصہ پہلے نازل ہونے والی سورۃ توبہ کی ابتدائی آیات کے احکامات عرفات، مینا میں جمع ہونے والے حاجیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ سورۃ توبہ کی آیت سنانے کے بعد مینا میں موجود لوگوں کو بتا دیا گیا کہ کوئی مشرک جنت میں نہیں جائے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی برہنہ مرد یا عورت خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ جس کسی کا آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تحریری معاہدہ یعنی لکھا ہوا معاہدہ ہے، وہ مقررہ مدت تک قائم رہے گا۔ جن کے ساتھ معاہدے ختم ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی 4 مہینے تک کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد تمام مشرکین کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ حج کے موقع پر پورے عرب کے قبائل موجود تھے، اور یہاں سے شرک اور بت پرستی کے خلاف اللہ کا حکم اور ریاست مدینہ کی پالیسی کا پیغام عرب کے ہر کونے میں پہنچ سکتا تھا۔ اس اعلان کے دور رس نتائج برآمد ہوئے، اور جو لوگ اپنی سیاسی، معاشی اور سماجی مجبوریوں کی وجہ سے بت پرستی پر قائم تھے، وہ جلد ہی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب آگے حجۃ الوداع کی اہمیت، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے حجۃ الوداع والے خطبے کی۔ اسلام کی بدولت جاہلیت کے اندھیرے چھٹ چکے تھے۔ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے پورے عرب میں جو سماجی انقلاب رونما ہوا تھا، اس کے اثرات واضح نظر آنے لگے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ تمام عرب کے مسلمانوں کو ایک بار جمع کریں اور انہیں شریعت اور اخلاق کے تمام بنیادی اصولوں سے آگاہ فرمائیں۔ چنانچہ ذی القعدہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا تو تمام عرب کے مسلمان آپ علیہ السلام کی ہمراہی میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ذی القعدہ کو ہزاروں مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مکہ سے باہر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے احرام باندھا اور 4 ذی الحج کو مکہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف عطا فرما، اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا فرمائے، اور پھر کوہ صفا و مروہ پر تشریف لے گئے۔ یعنی وہاں پر تشریف لے جانے کا مقصد یہاں تھا وہاں پر سعی کرنا یعنی چکر لگانا تھا۔ طواف اور سعی کے بعد 8 ذی الحج کو مینا میں قیام فرمایا۔ مینا جو ہے یہ بھی ایک میدان کا نام ہے، اس کو مینا کہتے ہیں۔ اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں تشریف لائے اور پھر وہاں پر خطبہ حجۃ الوداع فرمایا۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں آپ علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، وہ عالمگیر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے حقوق و فرائض کا اولین منشور، بہترین دستور العمل اور ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال تم سے اس جگہ ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔
تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لوگوں، جیسا کہ یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے یعنی عزت کے قابل ہے، اسی طرح تمہاری جان، مال اور آبرو یعنی عزت ایک دوسرے کے لیے محترم ہے یعنی عزت کے قابل ہے۔ دور جاہلیت کے تمام سود ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے حسن سلوک کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا حق عورتوں پر ہے اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا ہی انہیں بھی پہناؤ۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو یعنی ایک دوسرے کا قتل کرنے لگو۔ اگر کوئی نکٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے تو وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی اطاعت کرنا یعنی فرمانبرداری کرنا، کیونکہ وہ جو ہے تمہیں صحیح راستے پر لے کے چلے گا۔ لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اموال یعنی تمہارے جو پاس مال ہے ان کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرو اور میرے احکامات کی اطاعت کرو۔ ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ہر حقدار کو وراثت میں اس کا حق دے دیا ہے، اب کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ لیا ہوا قرض ادا کیا جائے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، عاریتاً یہ یعنی کرائے پر لی ہوئی چیز واپس کی جائے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ یعنی آپ علیہ السلام کا یہ سوال تھا لوگوں سے، تو سب نے یک زباں یعنی ایک ساتھ ہو کر گواہی دی، جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خطبہ حجت الوداع کے بعد اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی، جو اس بات کی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا یعنی مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔